کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی صدارت میں جمعے کو یہاں پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اسٹریٹجک گروپ کی میٹنگ ہوئی، جس میں بجٹ اجلاس میں کسانوں، چینی تجاوزات، بے روزگاری اور ایئر انڈیا کی فروخت پر گھیرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو بھارتیہ جنتا پارٹی جے پی کے 12 ارکان اسمبلی کو مہاراشٹرا قانون ساز اسمبلی سے 1 سال کے لیے معطل کیے جانے کو غیر قانونی اور منمانی قرار دیا۔ جسٹس اوم کھانولکر کی صدارت والی بینچ نے آج اس معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ معطلی 1 سیشن سے زیادہ وقت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے نئے روسی گیس پروجیکٹوں کے خلاف پابندی عائد کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، جو یوکرین پر روس کا حملہ ہونے کے بعد اس پر عائد کی جائیں گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اور کئی ممبران پارلیمنٹ اور دیگر معززین نے جمعے کو لالہ لاجپت رائے کی یوم پیدائش پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں لالہ لاجپت رائے کی تصویر پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر صحت و خاندانی فلاح و بہبود کے وزیر منسکھ مانڈاویہ نے ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ اضافی کووڈ ویکسین لگانے پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک کی ویکسینیشن مہم نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کے روز نمائندگی سے متعلق حقیقی اعداد و شمار جمع کیے بغیر درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل طبقات سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی ترقی میں ریزرویشن دینے کے معیار میں کسی قسم کی نرمی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ، جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس بی آر گوئی کی بینچ نے کہا کہ ریزرویشن دینے سے پہلے نمائندگی کے ناکافی ہونے پر مقدار اعداد و شمار جمع کرنے کی ریاست پابند ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اروناچل پردیش سے چینی فوجیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ہندوستانی لڑکے میرم تارون کی واپسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جمعے کے روز حکومت سے سوال کیا کہ کیا چین قبضے میں لی گئی زمین کو بھی واپس کرے گا۔ بہار میں ریلوے بھرتی کے امتحان RRBNTPC میں بے ضابطگیوں کے خلاف طلباء کا احتجاج جاری ہے اور اسی سلسلے میں آج بہار بند کی کال دی گئی ہے۔ پٹنہ سمیت کئی مقامات پر طلباء صبح سے ہی سڑکوں پر نکل آئے اور شاہراہ کو بلاک کر کے احتجاج کرنے لگے۔ طلباء نے نتائج میں گڑبڑی کے خلاف بند کی کال دی ہے، جس کی حمایت کانگریس، RJD اور بائیں بازو کی جماعتوں نے کی ہے۔ معروف ٹیک کمپنی گوگل ٹیلی کام خدمات فراہم کرنے والی سرکردہ کمپنی بھارتی ایئرٹیل کے ساتھ شراکت داری کر کے اپنے انڈیا ڈیجیٹائزیشن فنڈ کے طور پر $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔